الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے مساجد کے بارے میں۔ اس موضوع سے متعلق چند آیات ترجمے کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ التوبہ 9 کی 107 سے 110۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور لوگوں نے اس مسجد کو پکڑ رکھا ہے نقصان اور کفر کرنے کے لیے، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور گھات کے لیے یعنی اچانک حملے کے لیے جگہ، خفیہ جگہ، ان کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں، اور ضرور وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ سوائے اچھائی کے کچھ نہیں ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ تو کبھی بھی اس مسجد میں کھڑا نہ ہو، ضرور وہ مسجد حرام جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی حفاظت پر ہے، زیادہ حقدار ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو۔ اس میں مرد ہیں جو محبت رکھتے ہیں، یہ کہ وہ طہارت کرتے ہیں، اور اللہ طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر
امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا پس جس کسی نے اپنی بنیاد اللہ سے تقوی اور رضا پر رکھی ہے بہتر ہے، یا جس کسی نے اپنی بنیاد گرتی ہوئی ڈھلتی ہوئی چٹان کے کنارے پر رکھی، پھر وہ اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں گرے گی، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ جو بنیاد انہوں نے اس مسجد پر بنائی جن کے دلوں میں شک ہے، نہیں زوال آئے گا سوائے یہ کہ ان کے دل کٹ جائیں، اور اللہ علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ الاسراء 17 کی 4 سے 7۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں پورا کیا کہ تم ضرور 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے، اور تم ضرور اعلیٰ ہوگے، بڑے اعلیٰ ہوگے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پس دونوں میں سے جب پہلا وعدہ آیا، ہم نے ان کے اوپر اپنے بندے مقرر کیے، شدید مصیبت زدہ خستہ حال مضبوط لوگ، پس انہوں نے دیروں کے خلل عیب کی کھوج کی، اور یہ وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے تم کو ان پر دوبارہ اصلی حالت پر لائے، اور ہم نے تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ پھیلایا، اور ہم نے تمہاری کثرت سے نفری بنائی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبیرا۔ اگر تم نے احسان کیا تو تم نے احسان کیا اپنے نفسوں کے لیے، اگر تم نے برا کیا پس اس نفس کے لیے برا کیا۔ پس جب دوسرا وعدہ آیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو زخمی کریں اور وہ مسجد میں داخل ہوں جیسے وہ پہلی مرتبہ اس میں داخل ہوئے، اور تاکہ وہ تباہ کریں کیونکہ وہ تباہی میں اعلیٰ ہے۔ التوبہ 9 کی 17۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، عمر گزاریں، اپنے نفسوں کے اوپر کفر کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے۔ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال مٹ جائیں گے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ البقرہ 2 کی 114۔ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد سے روکے یہ کہ اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اور اس کی خرابی میں کوشش کرے۔ ان کے لیے نہ تھا کہ وہ اس میں داخل ہوتے سوائے خوف کرنے والے ہو کر، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ الاعراف 7 کی 31۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے نزدیک اپنی زینت کو پکڑو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک وہ اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ الاعراف 7 کی 29۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ کہہ دے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم کیا ہے، اور اپنے چہروں کو ہر مسجد کے نزدیک صلاۃ نماز قائم کرو، اور مخلص لوگوں کی طرح اس کو پکارو اس کے دین فیصلے کے لیے جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی، تم لوٹائے جاؤ گے۔
البقرہ 2 کی 187 کا کچھ حصہ۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تم اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو، اور یہ کہ تم مساجد میں اعتکاف ٹھہرے ہوئے ہو، وہ اللہ کی حدود ہیں، پس تم ان کے قریب نہ آؤ۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ الجن 72 کی 18۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، پس تم اللہ کے ساتھ کسی ایک کو نہ پکارو۔ التوبہ 9 کی 18۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یقیناً اللہ کی مساجد وہی لوگ آباد کرتے ہیں، عمر گزارتے ہیں جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور انہوں نے صلاۃ نماز قائم کی اور زکوٰۃ جواز دیا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، پس عن قریب وہی ہیں جو ہدایت یافتہ میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مسلم بنا دے، اور ہمیں ہماری گوشہ نشینی کی جگہ دکھا دے، اور ہمارے اوپر لوٹ، بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول مقرر کر دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کر دے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، پس ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کی اور ہمارے امور میں زیادتیوں کی مغفرت فرما دے اور ہمیں ثابت قدم بنا دے اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے جس کسی کو آگ میں داخل کیا، تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگاروں میں سے نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب،
بے شک ہم نے سنا پکارنے والی کی پکار ایمان کے لیے، یہ کہ اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہمارے بارے میں ڈھانپ دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات پورا کر دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب ہمیں دے جو تو نے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا، اور تو ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس ہماری مغفرت فرما دے اور ہم پر رحم فرما دے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور جب ایوب نے اپنے رب کو ندا دی یہ کہ مجھے شیطان نے ضرر پہنچا کر چھو لیا، اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والا جب غصے میں چلا، اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتے، پس اس نے اندھیروں میں پکارا یہ کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے تو ہی ہے، تیری ہی تسبیح ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اس کے ساتھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی تو ہمارا سرپرست ہے، پس کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہماری ازواج اور ہماری ذریت کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ پاک ہے تیرا رب، بے پرواہ ہے تیرا پالنے والا ان کے متعلق جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ آمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قامت الصلاۃ قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ